نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے روز مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ روایات بعض اوقات یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، پبلک کو بار بار کہا ہے کہ بعض روایات ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، اور کمزوری اصل میں حدیث میں نہیں ہوتی، حدیث بیان کرنے والے جو ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم میں کوئی کمزوری نہیں، صحابہ، تابعین، پھر اس کے بعد چلتے چلتے سلسلہ پھر کوئی امام بخاری تک پہنچتا ہے یا امام ترمذی تک پہنچا، تو درمیان میں جو راوی آتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حافظے قوی نہیں ہوتے، کسی کا تقوی اتنا کامل نہیں ہوتا، اور دیگر مسائل ہوتے ہیں، یا اپنے سے اوپر والے سے ملاقات اس کی ثابت نہیں ہوتی، تو حدیث میں تھوڑی سی کمزوریاں وغیرہ آتی ہیں۔ تو اس قسم کی حدیثوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جو فضائل کے باب میں ہوں، اگرچہ ضعیف حدیثیں ہوں۔ اور یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ 80 سال کے مطلب خاص 80 نہیں ہے، بلکہ 80 کا سے مراد بہت زیادہ گناہ بخشے جائیں گے اس کے، کیونکہ اگر ایک آدمی 20 سال کا ہے وہ یہ پڑھتا ہے تو 80 سال تو اس کی عمر ہی نہیں، تو 80 سال کے گناہ بخشے جانے کا کیا مطلب؟ مراد بہت زیادہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ کہ کویسچن کیا کہ بعض خواتین ایسی ہیں جن کے شوہر روز شراب پیتے ہیں، اور بعض خواتین کے وہ کہتی ہیں مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک آدھ بار پی لیتے ہیں، اور ان دونوں قسم کی خواتین کا یہ کہنا ہے کہ ہم شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں کیونکہ نہ یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے نہ مارتا پیٹتا ہے۔ تو سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ شراب پینا یقیناً حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر ایسا شخص توبہ نہ کرے تو اس کا انجام آخرت میں بہت ہی زیادہ دردناک ہے۔ اب ایسا جب کوئی اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہو تو جو قریب والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے مثبت انداز سے انہیں گناہ سے روکنے کی کوشش کریں، یہ ان پر لازم ہے، فرض ہے۔ چنانچہ ان ازواج پر بھی لازم ہے کہ اپنے شوہر کو کسی بھی طریقے سے روکیں۔ اب اگر نہ روکے تو پھر سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اگر اس بات کی امید ہو کہ ہمارے دور ہونے سے یہ اس نشے کو چھوڑ دیں گے، پھر وہ عملی کارروائی کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر نہیں کریں گی تو گناہگار ہوں گی، لیکن اگر یقین کامل ہے کہ دور ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ایسی کرتا رہے گا، پھر تیسرا سٹیپ ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کی کوئی شرعی مجبوری ہے یہاں پر رہنا، یا علیحدہ ہٹ کر ایک اور نئی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنا گزارا کر سکتے ہیں، تو پھر افضل یہ ہوگا کہ چھوڑ کر اپنی نئی زندگی گزاریں۔ اور اگر چوتھا پھر یہی ہے کہ اگر اور کوئی ایسا پیچھے سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، علیحدہ کوئی زندگی نہیں گزار سکتی ہیں، تو پھر بامر مجبوری ان کے ساتھ رہ سکتی ہیں، لیکن دل میں ان کے اس عمل کو برا جاننا فرض رہے گا۔ اور یہ جو کسی خاتون نے جملہ کہا کہ جی ہمیں کون سا گالیاں دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، یہ سب سے غلط چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کے لیے کسی گناہ سے نفرت نہیں کر رہے، اپنے ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھ رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ جب تک جیسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ اولاد ان کا کہنا مانے، پیسہ لا کر دے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، لڑکیوں سے دوستی ہے کہ نہیں ہے، کرنے دو۔ لیکن جب ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر فوراً وہ کویسچن کرتے ہیں مفتی صاحب ایسی اولاد کے لیے کیا حکم ہوگا جو ماں باپ سے بدتمیزیاں کرے؟ تو وہی آپ پہلے کا بھی حکم معلوم کریں نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو کوئی کچھ بھی کرتا رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو، آپ کو چاہے فائدہ ہو رہا ہو نقصان، اس کو آپ نے غلط ہی سمجھنا ہے اور اس کے تدارک کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ بہنیں اس قسم کی جو ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں، جس طرح ہم نے سٹیپ بائی سمجھایا اسی طریقے سے سٹیپس کے ساتھ اس گناہ کو ختم کرنے یا پھر مجبوری کے ساتھ رہنے اور دل میں برا جاننے کو لازم سمجھیں، ورنہ آخرت میں یہ بھی قابل گرفت ہوں گی۔